نازاد ازل ہے لیقاف کا سیدہ فاطمہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے ہم جانتے ہیں کہ یہ ماہ سفر ہے اور ماہ سفر کی کچھ خصوصیات بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے افکار بھی ہیں جو اس امت میں رائج ہو چکے ہیں. برادران عزیز، اس بات کو ہم کو جاننا ہوگا کہ جو اللہ کا پیغام ہم کو ملا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہاں میں تشریف لائے تو اس جہاں سے تمام خرابیوں کو دور کرنے کے لیے تشریف لائے. جو ذہنی، فکری، اعتقادی، اعمالی خرابیاں لوگوں میں جاگزی ہو چکی تھی، لوگ اس میں اپنے آپ کو مبتلا کر چکے تھے، ان تمام خرابیوں کو اچھائیوں سے بدلنے کے لیے، گمراہیوں کو ہدایات کی روشنی سے دور کرنے کے لیے سرور کائنات سید الانبیاء تشریف لائے. اور ہم نے دیکھا ہے، کائنات اس بات کی شاہد ہے کہ وہ مقام جہاں سرور کائنات تشریف لائے تھے ایک ایسا مقام تھا جہاں پر ساری خرابیاں نظر آ رہی تھی. اعتقادی خرابی نظر آ رہی تھی، فکری خرابی نظر آ رہی تھی، عملی خرابی نظر آ رہی تھی، معاشرتی خرابی نظر آ رہی تھی. اور ان تمام خرابیوں کو حضور پاک کی ذات گرامی تشریف لانے کے بعد ایک ایک کر دور کرتے رہے، صاف کرتے رہے، اور ایک ایسا ماحول آپ نے وہاں پر پیدا فرمایا کہ جہاں لوگوں میں محبت ہے، اخلاق ہے، اخوت ہے، اصلاح اعمال بھی ہے، اصلاح عقیدہ بھی ہے، فکر کی اصلاح بھی ہوئی ہے، معاشرے کی اصلاح بھی ہوئی ہے. اور انہی خرابیوں میں ایک خرابی جو آج بھی ہمارے اندر نظر آ رہی ہے کہ جب بھی ماہ سفر آتا ہے تو لوگ اس ماہ کو کبھی نحوس کہتے ہیں، منحوس کہتے ہیں، کبھی اس کی کچھ خاص تاریخوں کو بلاؤں کے نزول کا وقت بتاتے ہیں، یا پھر اپنے کسی بھی اچھے کام کو اس ماہ میں کرنے سے وہ کتراتے ہیں. ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ مہینہ اچھا نہیں ہے. برادران عزیز، اس بات کو جاننا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام تر جتنے یہ باطل عقائد اور کمزور فکریں تھیں، ان تمام عقائد و نظریات کو آپ نے لوگوں سے دور کیا
اور حضور پاک نے ارشاد فرمایا لا سفرا، یہ جو سفر کے بارے میں تمہارے ذہنوں میں خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، یہ جو رسومات تم نے اپنے اندر داخل کر چکے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر کر لوگوں کو ڈرا رہے ہو، اپنے آپ کو بھی ڈر رہے ہو، تو پھر حضور پاک نے کہا کہ ایسے نہیں کرنا۔ کوئی سفر کا معاملہ نہیں، کوئی نحوست کا معاملہ نہیں، کوئی خرابی کا معاملہ نہیں، بلکہ اس بات کو یاد رکھو کہ جہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جہاں اللہ سے برکت حاصل کی جاتی ہے، وہ کسی بھی دن ہو، کسی بھی آن ہو، وہاں پر بندے کو رحمت حاصل ہوتی ہے۔ برادران عزیز، تو پہلی جو بات آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہی عرض کرنی ہے کہ یہ جو فکر ہمارے اندر نظر آ رہی ہے یہ اسلامی فکر نہیں ہے۔ یہ طریقے جو آج ہمارے اندر نظر آ رہے ہیں یہ اسلامی طریقے نہیں ہیں۔ آپ کو صدقہ کرنا ہے، برابر صدقہ کیجیے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ صدقہ دینے سے بلائیات، بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ آپ ضرور صدقہ کیجیے، لیکن کسی وقت کو، کسی دن کو، کسی مہینے کو منحوس کہنا یہ اسلامی فکر کے خلاف بات ہے۔ اور دوسری جو اہم چیز آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ اس مہینے میں ایک ایسی ذات گرامی کا بھی دن اور عرس آتا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات کو بندوں تک بخوبی پہنچائے۔ خصوصاً جس عنوان سے ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو باطل رسومات ہیں، بے جا یعنی بے فائدہ آدمی کے اعمال ہیں، ان رسومات کو توڑنے والی ذات، حیدرآباد دکن میں لوگوں کو راہ دکھانے والی ذات، اور اسی منبر پر تشریف فرما ہو کر لوگوں کو رشد و ہدایت کا سامان فراہم کرنے والی ذات یعنی سید الشیوخ شمس المفسرین حضرت سید محمد عمر حسینی قادری خلیق قدس سرہ العزیز، کہ جن کا عرس بھی ماہ سفر میں ہوتا ہے۔ آپ کی ذات گرامی ایک ہمہ جہتی ذات رہی ہے، ایسی ذات گرامی کہ آپ جس زاویے سے، جس پہلو سے آپ کو دیکھیں گے وہاں پر آپ کو امام پائیں گے۔ علم، فن آپ کا اتنا بلند، اور اس علم کا اثر یوں، جیسے میں نے عرض کیا، خصوصاً آپ کا جو کردار رہا کہ جو رسومات معاشرے میں داخل تھے، جو رسومات لوگوں کے لیے ایسا ہو چکا تھا کہ جس کے بغیر کوئی معاملہ نہیں ہوتا، شادی نہیں ہوتی، بیاہ نہیں ہوتا، کہ جب تک یہ رسم ادا نہ کی جائے، فلاں رسم نہ کی جائے، اس وقت تک شادی مکمل نہیں۔ تو حضرت نے اس بات کو سمجھایا کہ الحضور پاک کی حدیث ہے کہ شادیوں کو سادہ اور آسان کرو۔ یہ جو بیدار رسومات ڈال کر لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، لوگوں کو حیران کیا جا رہا ہے، کہ جس کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے وہ قرضہ کر کر ان رسومات پر پیسوں کو خرچہ کر رہا ہے، اپنی محنت کے پیسے ان بیدار رسومات پر خرچ ہو رہے ہیں۔ آپ نے یہاں تک فرما دیا تھا، اپنے معتقدین کو، اپنے مریدین کو یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر تمہاری شادی بیاہ میں رسومات ہوں گے تو ہم تمہاری شادی میں شرکت نہیں کریں گے۔ برادران عزیز، آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ معاملہ آج تھوڑا ہم معاشرے میں کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن آپ نے تحریک چلائی تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تم کو جمعے کے لیے بلایا جائے تو اپنی خرید و فروخت کے معاملات کو چھوڑو اور اللہ کی طرف آ جاؤ۔ بیع و شراء چھوڑو، خرید و فروخت چھوڑو، کاروبار چھوڑو، اور اللہ کے آواز پر، بلاوے پر لبیک کہتے ہوئے مسجدوں کا رخ کرو اور بازاروں کو بند کر دو۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمعے کی اذانیں ہوتی ہیں، خطبے چلتے رہتے ہیں، امام صاحب خطبے میں ہمیں قرآن و حدیث سناتے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری
دکانیں بند نہیں ہوتی، ہمارے قدم مسجدوں کی طرف آگے نہیں بڑھتے، ہم اللہ کی طرف نہیں جاتے۔ سید الشیوخ علیہ رحمت و رضوان نے یہ تحریک چلائی تھی کہ جیسے ہی جمعے کی اذان ہو بازار بند کر دیا جائے، بازار بند ہو اور لوگ اللہ کے ذکر کی طرف چلیں۔ تو ساری زندگی، سارا ہفتہ ہمیں نعمتیں دے رہا ہے، ہمیں اجازت دے رہا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے وقت میں کرو، لیکن کمانے کا بھی تمہیں ہم نے ذریعہ دیا، حلال اکتساب کے لیے ہم نے تمہیں فراہم کیا۔ لیکن ایک دن اللہ نے حکم دیا، رسول پاک نے حکم دیا کہ سب جمع ہو کر پڑھنا، سب جمع ہونا۔ لیکن افسوس کی بات ہے اس رب کائنات کے لیے ہم اپنی تجارت کو چھوڑنے تیار نہیں، اس پروردگار کے ذکر کے لیے ہم اپنی دکان بند کرنے کو تیار نہیں۔ لیکن حضرت سید الشیوخ کی ذات وہ تھی کہ جنہوں نے تحریک چلا کر لوگوں کو اس بات پر ہموار کیا کہ جب بھی جمعہ کی اذان ہوگی وہ لوگ اپنے بازار بند کر کر اللہ کے ذکر کے لیے آ جائیں گے۔ آج بھی اس تحریک کی ضرورت ہے، لوگوں میں اس شعور بیداری کی ضرورت ہے کہ لوگوں، تمہارا جو فائدہ ہے نا، تمہاری جو کامیابی ہے نا، وہ یہ بازار کھلا رکھنے میں نہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے میں ہے، اللہ کو منانے میں ہے۔ آج ہمارے تاجر بھائیوں سے پوچھئے، وہ کہیں گے کہ تجارت میں تو پہلے برکت تھی، آج حاصل نہیں، تجارت میں پہلے تو مزہ تھا، آج حاصل نہیں۔ ارے وجہ کیا ہے؟ تم وقت تو زیادہ دے رہے ہو، خرچہ تو زیادہ کر رہے ہو، تب بھی تمہارا فائدہ زیادہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ تم نے جو اپنا مقصد حقیقی ہے، جہاں سے کامیابی حاصل ہوتی ہے، اس در کو چھوڑ دیا ہے، اپنے پروردگار کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے، اور اپنی تجارت کو سب کچھ سمجھ رہے ہو، اپنے پیسوں کو سب کچھ سمجھ رہے ہو۔ حضرت سید الشیوخ نے سمجھایا ہے تمہاری کامیابی رب کے ذکر میں ہے۔ جو رب کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اسے دنیا میں بھی برکت نہیں ملتی۔ برادران عزیز، آج ہم دیکھتے ہیں بچے کے پیدا ہونے سے لے کے آدمی کے انتقال تک ہمارے معاشرے میں کئی قسم کے رسومات داخل ہو گئے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، وہاں سے جو رسم شروع ہوتی ہے تو آدمی کے انتقال تک رسومات چلتے ہیں۔ حضرت سید الشیوخ نے ہمیں رسومات سے نکال کر سنتوں کی طرف دیا۔ بچہ پیدا ہو تو اس کے استقبال کا ایک سنت طریقہ ہے جسے عقیقہ کہا جاتا ہے۔ عقیقہ کرنا یہ سنت ہے، اور آج ہم اپنے کئی بھائیوں سے ملاقات کرتے ہیں، نوجوان ہے، بزرگ ہے، آ کر ملاقات کر کر پوچھتے ہیں کہ ہمارے بچے کا عقیقہ نہیں ہوا، کیا اس کی شادی ہو سکتی ہے؟ یعنی شادی کی عمر ہو گئی، عقیقے کی سنت پوری نہیں کی۔ حج کو جانے کا وقت آ گیا، عقیقے کی سنت پوری نہیں کی۔ آ کر سوال ہو رہا ہے، پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں، یہ سنت ہے، اس سے دوسرے اعمال میں کوئی فرق نہیں آتا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اسی لیے ایک تو علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، دوسرا جس عمل کی جتنی اہمیت ہے اس کو اتنی اہمیت دینی ضروری ہے۔ ہمارے پاس بے جا رسومات ہے، کبھی کہیں چلہ ہوتا ہے، کہیں پر بچے کے لیے بسم اللہ ہوتی ہے، اگرچہ کہ جواز کے دائرے میں آتے ہوں گے، لیکن افضل اور بہتر عمل عقیقے کا ہے جو حضور پاک کی سنت ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں شادی کے دوران، جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت سے رسومات ہیں جہاں لوگ پریشان ہیں۔ حضور پاک کی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا کہ شادیوں کو سادہ کیا جائے، آسان کیا جائے، یہاں تک کہ دولہے کو صحرا باندھنا بھی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک ابہام ہے، ایک شک ہے کہ صحرے کے پیچھے کون ہے۔ ظاہر ہو تو معلوم ہوگا کہ آخر جو دولہا بن رہا ہے
وہی شخص ہے جس سے طے ہوا یا کوئی دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ اس دھوکے کو دور کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ دلہے کو صحرا نہیں ماننا چاہیے بلکہ اس کا چہرہ ظاہر ہونا چاہیے، اور جو ذمہ داری ہے وہ ولیمے کی ہے، جو سنت ہے وہ ولیمہ ہے۔ اور آپ نے بارہا فرمایا کہ بچی والوں پر کوئی بوجھ نہ ڈالا جائے، نکاح کو آسان کیا جائے۔ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو دولہا اپنی طرف سے اپنی استطاعت کے مطابق ولیمہ کرے۔ برادران عزیز، اسی طرح جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، اس انتقال پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے جنازوں پر پہلے دور میں شامیانے ہوتے تھے، دینی رسومات میں ڈھول بازے ہوتے تھے۔ آپ نے سختی سے اس کو منع کیا کہ دینی رسومات میں، دینی معاملات ہے، عرس شریف کا معاملہ ہے یا پھر شادی کا معاملہ ہے یا پھر کسی جنازے کا معاملہ ہے، تو اس کو اللہ کے ذکر سے منور کیا جائے، اللہ کے ذکر سے معمور کیا جائے، نہ کہ اس پر ڈھول تاشے بجائے جائے۔ برادران عزیز، تو یہاں جو عرض کرنے کی بات ہے، جو بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس ذات گرامی کی ہمارے یاد میں جمع ہے، وہ ذات ایسی ہے جنہوں نے معاشرے میں ایک مصلح کا کام کیا ہے، لوگوں کی خرابیوں کو دور کرنے کا کام کیا ہے، معاشرے کو سدھارنے کا کام کیا ہے، اور آج بھی ان کے تعلیمات کی ضرورت ہے، اس اصلاح کے کام کی ضرورت ہے، لوگوں کو راہ راست پر لانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو قرآن و حدیث سے جوڑنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے مزاج میں تسنع تکبر کو نکال کر سادگی، اچھائی اور خوش اخلاقی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جو آج ہمارے اندر دور سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ پھر ہماری معاشرے کی جو روش ہے وہ بے راہ روی کی طرف جا رہی ہے۔ برادران عزیز، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان اللہ والوں کی سیرت کو پڑھیں۔ آپ کی ذات مبارک کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جو واعظ مکہ مسجد بھی ہے، شاہی واعظ ہے، جو مفسر قرآن بھی ہے، جن کی تفسیر قادری ہے، جو حدیث کا درس دینے والے محدث بھی ہیں، جو اپنے اندر دارالافتاء چلانے والے فقیہ اور مفتی بھی ہے، کہ جن کے لیے سووں ہزاروں مرید جن سے وابستہ ہیں، ان کی اگر آپ زندگی کو دیکھیے تو آپ کا مزاج سادہ رہا، انداز بھی سادہ، لباس بھی سادہ، سفید کرتا اور سفید پیجامہ زیبتاً فرماتے، کبھی تہبند بھی آپ استعمال فرماتے، اور ٹوپی بھی جو ہوتی وہ سفید کپڑے کی ہوتی۔ لوگوں سے ملاقات کا طریقہ بالکل سادہ تھا، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی تسنع دکھاوا نہیں، لیکن اللہ کی رحمت کا یہ اثر تھا کہ آپ کے دیکھنے والے فرماتے کہ آپ کے چہرے کو دیکھتے تو دیکھتے رہ جاتے۔ اللہ نے وہ کشش آپ کے چہرے مبارک میں رکھی تھی کہ لوگ آپ کے چہرے کو دیکھتے تو دیکھتے رہ جاتے، یہاں تک بھی کہنے والوں نے آپ کی تاریخ و حالات میں لکھا ہے کہ اگر آپ راستے سے گزرتے تو راستے کے اطراف میں لوگ کھڑے ہو جاتے صرف آپ کو دیکھتے ہوئے۔ یہ کیا کیفیت تھی؟ تو اس کی ہم کو جو رہنمائی ملتی ہے وہ حدیث پاک سے ملتی ہے کہ حضور پاک فرماتے ہیں اللہ والوں کی علامت یہ ہوتی ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ ان کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے۔ یہ وہ چہرہ تھا کہ جن کو دیکھتے تو لوگوں کا اللہ۔ برادران عزیز، آپ کو اللہ کے ذکر کا بڑا شوق تھا، آج ہم ذکر سے غافل ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہیں، لیکن آپ کی حیات بابرکت کا ایک اہم پہلو تھا کہ آپ اللہ کے ذکر کو ہمیشہ اہمیت اور فوقیت دیتے تھے۔ آپ کے مکان میں ہر روز بعد نماز مغرب حلقہ ذکر ہوتا تھا، آپ کے مریدین وہاں جمع ہوتے تھے اور ہر روز ذکر کیا جاتا تھا۔ آج ہم ہفتے میں ایک دن کرتے ہیں،
تو لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. کوئی سمجھتا ہے کہ میں رمضان کو رمضان قرآن پڑھ رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں تو بہت بڑا کام ہو رہا ہے. اللہ والوں کا معاملہ یہ ہوتا کہ اپنی ذات کے لیے تو کبھی اللہ کے ذکر سے غافل ہی نہیں ہوتے، اور اپنے جو معتقدین اپنے قریب کے لوگ ہوتے ان کو بھی جمع کر کر ذکر سکھاتے. ہر روز ذکر کرتے، ہر روز ذکر کی محفل ہوتی تھی. پھر فجر کے بعد درس قرآن ہوتا تھا. مسجد یاسین سید علی چبوترے پر آج بھی موجود ہے. اس مسجد میں آپ صبا عشرہ کی قرات کی تعلیم دیتے تھے، لوگوں کو تجوید سکھاتے تھے، قرآن کا درس دیتے تھے، اور یہ ہر روز ہوتا تھا. اسی طرح آپ مفسر بھی تھے. تفسیر قادری آپ کی، جس کا جو تاریخی نام ہے تفسیر کشف القلوب، وہ تفسیر اگر پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ آپ کی علمی شخصیت، آپ کی گہرائی، آپ کی مہارت کس درجے کی. برادران عزیز، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، لوگوں کو قرآن سے جوڑنا، لوگوں کو حضور پاک سے جوڑنا، آپ نے یہی کام کیا ہے. لوگوں کو تلقین بار بار یہی کرتے کہ تم اب سے جڑ جاؤ، اپنے پروردگار کے ذکر سے غافل نہ ہو جاؤ، کیونکہ اگر تم اس کے ذکر سے غافل ہو گئے اور خدا نہ خواستہ اس کی نگاہ کرم تم سے ہٹ جائے تو پھر تمہارا کوئی برسان حال نہیں، تمہارا کوئی سنبھالنے والا نہیں. یہ اس کا فضل و کرم ہے جو تم چل رہے ہو. اس کے ذکر سے غافل نہ ہونا. برادران عزیز، اسی طرح آپ کی جو روزمرہ زندگی رہتی، اس کا ایک اہم پہلو خدمت خلق بھی تھا کہ جو شخص آپ کے پاس آتا اسے کبھی آپ بھوکا واپس نہیں بھیجتے، اسے کھانا کھلا کر ہی بھیجتے. اور یہاں تک کہ یہ بات بھی مشہور تھی اور آپ کے معمولات میں تھی کہ آپ جب دسترخوان بچھاتے تو کم سے کم ایک یتیم تو آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا چاہتے. ایک یتیم بچہ آپ نے مقرر کر لیا تھا کہ وہ بیٹھ کر کھانا ساتھ کھائے، دسترخوان پر ایک یتیم تو کم سے کم. برادران عزیز، آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، ہمارے اپنے حالات میں دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کہتا ہے یتیم کا خیال رکھو، ان کے حق کو تلف نہ کرو، ان کی ضروریات کو تم پورا کرو. لیکن آج یتیم کا خیال نہیں بلکہ ان کا حق تلف کیا جاتا ہے، ان کے حقوق کا پامال کیا جا رہا ہے. اگر بچے چھوٹے ہیں اور جائیداد ہے تو جائیدادوں پر لوگ رخنا ڈال رہے ہیں، اپنا قبضہ کر رہے ہیں، جبکہ اسلام سکھاتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک ہو، ان پر رحم کا معاملہ ہو، ان کے حق کی حفاظت کی جائے. ارے کیا ہم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دیوار گر رہی ہے، حضرت موسیٰ نے کہا کہ دیوار بنا دیں گے. اللہ نے حکم دیا کہ یتیموں کی دیوار ہے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیا ہم کچھ اجر لے لیں؟ حضرت خضر نے کہا کہ اللہ نہیں چاہتا، یہ نیکوکاروں کے بچے ہیں، اللہ ان کے خزانے کو حفاظت سے رکھنا چاہتا ہے. برادران عزیز، اللہ چاہتا ہے کہ ہم یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کریں، لیکن ہمارے پاس دنیا طلبی اتنی بڑھ چکی ہے کہ یتیموں کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے. حضرت کی حیات بابرکت میں یہ خاصہ رہا کہ آپ نے ہمیشہ جو یتیم بچے ہوئے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھا، ان کے پڑھنے کا، تعلیم کا خیال رکھا، اور ان کو اس قابل بنایا کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائے اور اپنے گھر کو سنبھال سکے. ایسے کئی مثالیں ہم کو ملتی ہیں. برادران عزیز، اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کا خاصہ رہا کہ جہاں کہیں کسی کو ضرورت ہوتی، جب کبھی کسی کو ضرورت ہوتی تو آپ بنفس نفیس وہاں حاضر ہوتے، وہاں تشریف لے جاتے. کہ آپ کو معلوم ہوتا کہ کوئی بیمار ہے، کوئی آپ کا مرید بیمار ہے، تو آپ اس کی تیمارداری کو پہنچ جاتے.
دواخانوں میں آپ خود جا کر لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے، ان کی طبیعت، ان کا حال پوچھتے، ان کی خدمت کرتے۔ ساتھ ہی یہ آپ کا معمول ہوتا کہ فجر کی نماز کے بعد اپنے مریدین کے گھر پر جاتے، کسی نہ کسی ایک دو مرید کے گھر پہ جاتے، اور اگر وہاں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز نہیں آتی تو پھر ان کو نصیحت فرماتے۔ تو آپ کے مریدین میں یہ بات عام ہو گئی تھی کہ حضرت تشریف لانے والے ہیں، اس لیے سب کے سب کب کس کے پاس آتے معلوم نہیں، سب کے سب صبح فجر کے بعد قرآن پڑھتے بیٹھتے کہ حضرت تشریف لائے اور ہم قرآن پڑھتے ہوئے نہ ہو تو پھر حضرت اس ناراض ہو۔ برادران عزیز، معاشرے کی تعمیر ایسے ہوتی ہے، فجر کی پابندی بھی کرواتے، قرآن کی تلاوت بھی کرواتے، وظائف و اوراد پڑھنے کے لیے بھی دیتے، پھر ان سے ملاقات کر کر ان کا حال چال پوچھتے۔ برادران عزیز، آج کہاں ہے رہنما؟ جو رہبر ہوتا ہے وہ لوگوں کو صحیح راہ دکھاتا ہے۔ آج ہم کو ضرورت انہی تعلیمات کی ہے، آج ہم کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے حیات کو پڑھیں، ان سے سیکھیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی جو بارگاہ ہے خادری چمن، وہاں پر بہت سے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کے پاس آنے کا ایک بنیادی جو مقصد ہونا چاہیے، ان کی حیات بابرکت اور ان کی تعلیمات کو اپنانا۔ عقیدت، محبت یقیناً اس کا اپنا مقام ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے، محبت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم ان کے راستے پہ چلنے والے بن جائیں، ہم ان کی تعلیمات کو اختیار کرنے والے بن جائیں، ہم ان کی حیات بابرکت سے اپنی زندگی میں روشنی حاصل کریں۔ یہ ضرورت ہے۔ نہیں سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں اگر تبدیلی نہیں، اس پر عمل نہیں، تو پھر ہماری محبت کامل نہیں۔ برادران عزیز، تو یہ آپ کی ذات گرامی ہے، یعنی ایسی بہت سی باتیں، ایسی جہتیں ہیں کہ جس جہت پر جاؤ تو پھر آپ کا ایک انداز نظر آتا ہے، جس کو ہم کو سیکھنا ہے، اپنے آپ کو حضور پاک کے راستے پہ چلانا ہے، قرآن سے، حدیث سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے، اور اللہ کے بندوں کی خدمت سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ اولیاء اللہ کا یہی ہمیشہ سے شیوا رہا ہے، یہی ان کے تعلیمات رہے۔ آپ کا عرس مبارک 19، 20 اور 21 سفر المظفر کو ہوتا ہے۔ درگاہ شریف خادری چمن میں اس کا اہتمام رہتا ہے، ذکر سے محفل شروع ہوتی ہے، ختم قرآن ہوتا ہے، واعظ ہوتا ہے، نعت شریف ہوتی ہے، محفل سماع ہوتا ہے، تمام تناول تبرک کا اہتمام رہتا ہے۔ تو اس طور پر اب 14، 15 اور 16 اگست کو آپ کا عرس شریف ہے، آپ سب ضرور وہاں تشریف لائیں اور حضرت کی بارگاہ سے فیض یاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانیں، جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، مالک نیک اور صالح متقیوں پر اظہار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، ہم میں جو مفروض ہے ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ صحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔